رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مہمان کے لیے اپنی طاقت سے بھر کر تکلف نہ کرے۔ ذوق و شوق سے تلاوت قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کے حضور میں توبہ کرو۔ بے شک میرا رب رحم فرمانے والا ہے، بڑی محبت فرمانے والا ہے۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے۔ تم پوچھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ بری تقدیر سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، برے فیصلے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ 6 لاکھ درود شریف کا ثواب۔ شیخ الدلائل سید علی بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اس درود شریف کو ہر روز 1000 بار پڑھے گا، دونوں جہاں میں سعادت مند ہوگا۔ اس درود شریف کو صلاۃ السعادت بھی کہتے ہیں۔ اہل درود کی جھولیاں بن مانگے بھر دی جاتی ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے خاص انعامات بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی اس کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ دل سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سبحان اللہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب سے بڑا نور ہے، اور یہی وہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں، اور یہی اولیاء کرام کا صبح و شام کا وظیفہ ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں درود شریف کی شمع جلائے رکھے، آمین۔ ان پر درود پڑھیں جو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے۔ ایک بچے سے جو غمگین تھا تعزیت کی، کیونکہ اس کی چڑیا مر گئی تھی۔ اس ہادی پر درود بھیجیے جو امت کے غم میں زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ درود ایسا چراغ ہے جس کی روشنی اگر آپ کے وجود میں پیوست ہو جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے وجود کو ہر لمحہ روحانی مہک سے معطر رکھتی ہے۔ درود شریف سے آپ کا ہر وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس سے آپ نا امید ہو چکے تھے۔ درود شریف ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے، آپ بھی پڑھیں اور آگے 3 لوگوں کو دعوت دیں۔ کوئی آپ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا۔ آپ کا ہر پڑھا ہوا درود پاک آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر رہا ہے۔ درود اور دکھ کا آپس میں اختلاف ہے۔ جس کی زندگی میں درود آ جاتا ہے، اس کی زندگی سے دکھ دور چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو بڑی محبت کرنے والی اور بہت ہی قدر کے لائق ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ معافی میں جلدی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہ آئے تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ سرخ اونٹ سے بہتر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو کہ بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ خوش بختی کی 3 علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، جس کا گھر کشادہ ہو، جو اپنے گناہوں پر روتا ہو۔ فتنوں سے بچو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی 4 دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ ہاتھوں کی کمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں سے ہر کلمہ پڑھنے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور آدمی کے گناہ یوں جھڑنے لگتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔